السلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يؤصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة الا متاع۔ میرے بھائیو، عرض یہ کی تھی سورت کے شروع میں کہ یہ سورت کے خصوصاً 3 عنوانات ہیں۔ پہلا عنوان توحید و رسالت کا بیان ہے، دوسرا عنوان کفار کے شبہات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر دیا ہے، اور تیسرا آخرت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کچھ جزوی مسائل بھی ہیں بیچ میں۔ تو جو دوسرا عنوان توحید و رسالت کا، توحید و رسالت کے ماننے والوں کی صفات کیا ہونی چاہیے، داخلہ تو لے لیا توحید و رسالت کے باب کے اندر، یہ بیان شروع تو ہو چکا ہے کہ ہم توحید والے ہیں، ہم رسالت والے ہیں۔ اللہ توحید والوں کی اور رسالت کی اقرار کرنے والوں کی صفات کیا ہونی چاہیے، وہ 9 صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے 2 طبقات کہہ کر۔ پہلا طبقہ جو گزشتہ عرض کی تھی، للذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا کہا مان لیا، یہ پہلا طبقہ، اور دوسرا طبقہ جنہوں نے اللہ کا کہا نہیں مانا۔ جو پہلا طبقہ ہے جنہوں نے اللہ کا کہا مانا، یہی توحید و رسالت کے اقرار کرنے والے ہیں۔ اللہ ان کی صفات کیا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر 9 صفات ان کی گنوائی ہیں۔ ہم نے گزشتہ 2 صفتوں پہ کل بات کی تھی۔ پہلی صفت کیا ہے، الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ کے سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اللہ کی نام کی لاج رکھتے ہیں۔ بھیا کیا کرتے ہیں، بیچ میں نام کس کا آ گیا ہے، اللہ کا آ گیا ہے، یہاں تو نام نہیں آیا، یہاں تو براہ راست وعدہ ہی اللہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال لوگ تھے جی، خادم سے کہا کرتے روزانہ 10 فتوحات شروع ہو گئی، 10 درہم کے گوشت لے کر آیا کرتا تھا خادم ان کے لیے۔ تو روزانہ کی تقریباً یہ روٹین تھی۔ کسی نے کہا حضرت یہ خادم آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، 10 درہم کا گوشت اتنا نہیں آتا جتنا آنا چاہیے، یہ تھوڑے پیسوں کا گوشت لاتا ہے، یہ گوشت کم ہے، کچھ پیسے رکھ لیتا جیب میں۔ کہا نہیں، وہ قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم 10 درہم کا گوشت اتنا ہی آتا ہے۔ حضرت وہ آپ کو ساتھ جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ کمال بات کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، فرمایا لو خدعنا فی اللہ لخدعنا لہ، جو ہمیں اللہ کے نام پہ دھوکہ دے گا ہم دھوکہ کھا لیں گے۔ حدیث سنیے، حدیث پہلے پھر یہ سنیے۔ حدیث کہتی ہے المومن لا یخدع ولا یخدع، مومن نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے۔ بولا بالا بھی نہیں ہوتا کہ یار ایک مکھن لگا کے چلا جائے اس کو، نہ، ہوشیار ہوتا ہے، چاقو چوبند ہوتا ہے، دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے، دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے۔ اور یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں، لو خدعنا فی اللہ لخدعنا، تربیت یافتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شخص ہے، عام نہیں ہے جی، جو اللہ کے نام پر دھوکہ دے گا دھوکہ کھا لیں گے۔ فرق ہے دونوں باتوں میں۔ پہلی حدیث جو میں نے کی ہے وہ عام بات ہے، جس میں اللہ رب العزت کی ذات نہیں آئی ہوئی، جس میں کس کی ذات نہیں آئی ہوئی، اللہ کی ذات نہیں آئی ہوئی، یہاں اللہ کا نام لیا ہوا ہے، پتہ ہے جھوٹ کہہ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رنگے ہاتھوں آنکھوں سے دیکھا چور نے چوری کی ہے، کہا تو نے چوری کی ہے،
کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کیا. کہا میری آنکھوں نے جھوٹ بولا. کیا کہا ہے؟ میری آنکھوں نے غلط دیکھا, تو نے نہیں کی. بیچ میں کون آ گئے؟ چل تجھ کو تو اللہ کی نام کی تعظیم نہیں ہے, تو جھوٹی قسم کھا رہا ہے یا تو جھوٹی بات کر رہا ہے, مجھ کو تو اللہ کی نام کی تعظیم ہے, کوئی بات نہیں, میری آنکھیں غلط کہہ رہی ہیں. یہ جی اللہ سے وعدہ ہے, یوفون بعہد اللہ, اللہ کا نام بیچ میں آیا ہے, اللہ کے ساتھ براہ راست وعدہ کیا تھا. الست بربکم قالوا بلی, ہم تمہارے رب. دوسرا وعدہ بتلایا تھا جناب رسول اللہ علیہ السلام سے, آپ کی عقیدت, آپ کی محبت, آپ کی اتباع, آپ کی جملہ مسائل میں دین کے اندر اتباع, اور جی کیا نام ہے, آپ پر ایمان, آپ کی دین کی مدد. تیسرا ایمان والوں کے ساتھ عہد ہے, وہ کیا؟ کسی کو نقصان نہیں دوں گا. اس پہ ہم نے بہت بات کی کل حقوق کے اوپر کہ کسی کو نقصان نہیں دوں گا, یہ بندوں سے وعدہ ہے. میرے قول فعل سے یہ بندہ محفوظ ہو جائے. کل سلوک ہے, کل سلوک. جانور محفوظ ہو جاؤ گے. کیا ہو جائے؟ جانور محفوظ ہو جائے. بھائی وہ عورت کو نہیں سننے واقعہ کہ بلی کو بھوکا رکھنے پہ جنتی عورت جہنم میں نہیں چلی گئی تھی, دیندار عورت تھی, تو جانور کے حقوق ادا نہیں کیے نا اس نے. اس بنیاد کے اوپر تو چلی گئی. یہ واحد اسلام مذہب ہے جس نے جانوروں کے حقوق دیے. عورتیں پیٹ رہی ہیں, آزادی مارچ کر رہی ہیں, عورتوں کے حقوق نہیں دیے. اور جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے ہی نہیں ہو تم لوگ, نہیں سمجھ میں آئی ہے. جہاں نہیں لکھا ہوا وہاں چیخ رہے ہو. حقیقت ہے وہاں نہیں لکھا ہوا, تم ٹھیک کہہ رہی ہو, تمہارا کہنا حق ہے. مشرق مغرب اخبار کے اندر نہیں لکھا ہوا, قرآن میں لکھا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی لکھا ہے. پڑھو تمہیں عورتوں کے حقوق ملیں گے. عورت نکیل تھی, ایک عام سی باندی لونڈی تھی, اسلام نے اٹھا کے سر کا تاج بنایا عورت کو, کہ مرد کے ماں باپ کی خدمت کا عورت کے ذمہ نہیں ہے. ماں باپ تیرے ہیں, تو کر, یہ نہیں کرے گی. اور تجھ سے کیا چاہیے؟ تجھے الگ گھر چاہیے, لے کے دے گا. شریعت نے کہا واجب ہے تجھ پر, لے کے دے. شادی نہیں کر سکتا, اتنے پیسے نہیں ہیں, نہ کر شادی. پھر اس کا حق ہے الگ گھر لے کے دینا. نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ حقوق ہیں. مرد کے حقوق دیے ہیں, عورت کے حقوق دیے ہیں, یہ دیے ہیں, جانوروں کے حقوق دیے ہیں, بچوں کے حقوق دیے ہیں, سب کے حقوق دیے ہیں. نابالغ بچوں کے اندر بہت زیادہ غفلت ہے ہماری, چونکہ مسائل سے واقف نہیں ہے. غالباً کسی مسائل کی محفل کے اندر آپ سے عرض کر چکا ہوں اس باب میں. ہمارے ہاں ترتیب یہی چلی آتی ہے, بچے کے لیے کپڑے خریدے تو پھر اماں پھینک نہیں دیتی جب وہ بڑا ہو جاتا ہے, اس کو سنبھال کے رکھ دیتی ہے. پھر جب چھوٹا بچہ بڑا ہو گیا, اس نے جتنا تو وہ کپڑے اس کو دے دیتے ہیں. استعمال کے لیے دیں, مالک نہیں بنا دے بچے کو. کس کے لیے دیں؟ باپ نے خریدے نا اپنے پیسوں سے, میں نے بڑے بچے کو استعمال کے لیے دیے, مالک نہیں ہے یہ, مالک میں ہوں. اب اپنی خوشی سے میں دوسرے کو دے رہا ہوں استعمال کے لیے, بالکل جائز ہے. اس کو مالک بنا دیا تو یہ زبان سے کہہ بھی دے, اماں کہہ دے چھوٹے بھائی کو پہنا دو, اور یہ کہ پہنا دے, تب بھی جائز نہیں ہے. نابالغ کی اجازت ہی قبول نہیں ہے, نابالغ کی اجازت ہی قبول نہیں ہے. اس سے اور آگے باریک بات سناؤں شیخ. بچوں کو چیز خرید کے دیتے ہیں کھانے کی, استعمال کے لیے دے, مالک نہیں بنائے, ورنہ اس میں سے آپ چونی بھی نہیں کھا سکتے. چپس لے کے دیے نا 10 روپے کا پیکٹ, ماز تھوڑا سا دینا تو ماز دے گا, باپ کو کیوں نہیں دے گا؟ تو اگر باپ نے مالک بنایا تو باپ اب نہیں کھا سکتا ہے, نابالغ ہے بچہ. باریک مسائل ہیں میرے بھائیوں. اس لیے کبھی بھی چھوٹے بچے کو کیا نہ بنائے, مالک نہیں بنائے. مالک میں ہی ہوں, میں نے اس کو استعمال کے لیے دیے, کھا لے, استعمال کر لے. نہیں سمجھ میں آئی؟ کپڑے استعمال کے لیے دیے, کر لے. چھوٹی بچیاں, زیورات معاشرے میں ہیں, ہمارے بڑوں نے لکھا ہے جب تک ہوش نہیں سنبھالتی بچی, زیور کے قریب بھی نہ پٹکنے دو اس کو. سب سے بری چیز جو باطن میں پیدا ہوگی, مال کی محبت ابھی سے ڈال رہے ہو. بھائی امام شافعی آدمی جب ہے رحمت اللہ علیہ بولنا شروع کرتے ہیں تو 1.5 سے 2 سپارے حفظ ہے. کس نے کروائے ہیں؟ صحبت نے نا. اماں جب دودھ پلاتی تھی تو سامنے قرآن رکھتی تھی, اثر ہوا؟ بولو نا جی. تو ایسے سونے کا اثر نہیں ہوگا جو بچی کو 6 سال کی عمر میں, 5 سال کی عمر میں, 2 سال کی عمر میں, ہماری والی نے تو 3 سال کی عمر میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, بنایا ہوا اگلوں نے. نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ مال کی محبت سب سے پہلے اس کے دل کے اندر جا رہی ہے. دوسرا, اس کو بیچنے کی بھی نوبت آتی ہے. چلو اس کو کوئی اور چیز بنا کے دے دیتے ہیں, کیسے بیچ سکتے ہیں تو اس کو, یہ اس کا مالک ہے. بالغ ہونے تک اس کے بغیر, اس کی اجازت کے بغیر یہ انگوٹھی رد سے بد نہیں ہوگی. آرام کا کام کرے گا تو, اگر یہ کام کرے گا. مسائل سے ناواقف ہے, جانتا ہی نہیں ہے. میں نے آج جس طرح مغرب میں عرض کیا, مرد نے داڑھی رکھنا دین سمجھا ہوا ہے, عورت نے برقع پہننا دین سمجھا. چھٹی ہوگی دین کی, ختم. داڑھی رکھ لی, میں بہت بڑا دیندار ہوں, بل آتے ہیں ماتھے میں جو مجھے دنیا دار کہتا ہے. حقیقت ہے, بل آ جاتے ہیں میرے اندر. مجھ کو دنیا دار کہہ رہا ہے اللہ کا بندہ, میں دنیا دار نہیں ہوں, بل آتے ہیں. اس سے بڑا متکبر آدمی نہیں ہے, زمینی خدا بنا ہوا ہے, اور کون ہے یہ؟ داڑھی رکھنا دین نہیں, خالی یہ آغاز دین ہے.
برقع پہننا آغاز دین ہے، ابتدا ہے بابا، یہاں سے لباس بھی کیا کہ چلو یہ سب دین ہے، حقوق ہے۔ تیسرا عہد یہ کیا ہوا ہے ہم نے حقوق العباد کے اندر، پہلا اللہ کا، دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تیسرا بندوں سے۔ بندوں میں کل میں نے بڑوں کی بات کی تھی، تھوڑی سی بات رہ گئی تھی بچوں کی، وہ آج میں نے کی ہے، تو احتیاط کریں۔ بچوں کو اگر چیز خرید کے دیں گے تو مالک نہیں بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ استعمال کے لیے دے رہے، مالک میں خود ہوں گے۔ یہ شریعت نے سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس لیے تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بچے کی جائز اجازت نہیں ہے۔ اچھا، مار کی بات چلی آپ پیچھے بچوں پہ، استاد ہونے کی حیثیت سے اور ماں باپ ہونے کی حیثیت سے حضرت عجیب بات لکھی ہے کہ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایسے پیٹتے ہیں جس طریقے سے رضائی پیٹی جاتی ہے، ایسے بچوں کو پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں ہم باپ ہیں۔ کہ باپ ہے، مالک تھوڑی ہے اس کا، تو مالک تو اللہ ہے اس کا، تو اس کو امانتاً رکھا ہوا ہے، امانت کی یوں حفاظت کی جاتی ہے جیسے تو کر رہا ہے اس کی، تاکہ ٹوٹ جائے۔ بچے ہمارے لیے کیا ہے؟ امانت ہے۔ ہیں کس کے؟ اللہ رب العزت کے۔ ایسے ماریں گے کہ ٹوٹ جائے۔ وہ ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ ہڈی ٹوٹنا مراد نہیں ہے، آپ کی مار اس کو ضد والا بنا رہی ہے، یہی توڑنا مراد ہے اس چیز سے، وہ اور زیادہ خراب ہو رہا۔ ہاں اعتدال کے ساتھ، ہڈی پہ نہ مارے، چہرے پہ نہیں مارو۔ حضرت کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے 6 لاکھ صفات ہے بچے کے اندر، کتنی؟ اور وہ ساری کی ساری دماغ کے اندر ہوتی ہے، جو دماغ چونکہ سارا کا اصل ہے پورے جسم کا، یہ حکم دیتا ہے تو یہ سارے اعضاء و جوارح کرتے ہیں۔ ایک تھپڑ سر پہ مارا، ایک صفت گئی، ختم، زائل ہو گئی۔ دوسرے پتھر پہ مارا، مارتے ہی یا تو منہ پہ یا تو سر پہ، اور کہیں ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے میرا اور آپ کا، مارتے ہی سر پہ یا منہ پہ۔ سیکھنی ہے شمس اللہ بھائی، کہاں ملیں گی یہ باتیں؟ بولو نا، یہ قرآن پڑھنے سے ملیں گی، یہ حدیث پڑھنے سے ملیں گی، یہ مشرق مغرب اخبار پڑھنے سے نہیں ملیں گی، یہ فیس بک پڑھنے سے نہیں ملیں گی۔ فیس بک پہ جھوٹ ہے سارا، وہ مر گیا پتہ چلتا ہے صبح سامنے آیا تو مر گیا تھا، اس پہ آئی ہوئی انتقال ہو گیا تیرا، تو پاگل تو نہیں ہو گیا تو یار، زندہ مار دیا بندے کو، یہ تو یہ ہے مطلب مر گیا، زندوں کو مار رہے ہیں، مروں کو زندہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سیکھنے کی چیزیں۔ تو مارے گا کتنا اعتدال کے ساتھ مارے گا، ورنہ نہیں مار سکتا ہے۔ یہ میں نے گھر والوں کی بات کی، امانت دی ہے بھیا، پیٹے گا صحیح پیٹے گا، ایسے نہیں پیٹے گا کہ پٹک پٹک کے اس کو گیند بنائے ہوئے بچے کو، نہ بھائی، خیال کرے گا، بگڑ جائے گا آپ کا بچہ، نقصان دے گا آپ کو، کل گریبان پکڑے گا۔ حضرت میں اسی دارالفتہ میں بیٹھا تھا، میں نے غالباً کسی دن حقوق کی پہ جب بات کیا تھا، میں نے جمعے میں بھی یہ بات کی، اس سوسائٹی کا بندہ ہے، پہلے تو مجھ سے بات چھپائے کہ جی آپ نا میرے بیٹے کو اپنی صحبت پہ رکھو، اور تھوڑا سا نا ایسے بس نافرمان ہے۔ چلتے 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 میں نے کہا حضرت مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیں کیا سمجھ میں آئے گی، آپ چھپاتے کس لیے، پھر آئے کیوں، بتاؤ کیا ہے۔ بعد میں پتہ چلا چپیڑے مارتا ہے مجھے، یہ نافرمان ہے، میں گولی مار دیں۔ کہاں ہوتا ہے بچہ؟ کہا لندن میں۔ کس ٹائم بھیجا؟ 8ویں میں تھا۔ کہاں تھا؟ میں نے کہا بچے کا کوئی قصور نہیں، آپ کا قصور ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے، خالی نام جانتا ہے باپ کا، اس کو باپ کا ادب معلوم ہے۔ باپ کا ادب کیا ہوتا ہے؟ جو سیکھ کے آیا وہی پڑھ کے آیا، جو وہی کرے گا نا جو سیکھ کے آیا ہے۔ مطمئن ہے ماں باپ، بہت مطمئن ہے، صبح جا رہا ہے پد گٹھنی پہن کے 29 روپے کی، اور دوپہر کو اعلیٰ علم حاصل کر کے آ رہا ہے، جو ریڈی میں علم آ رہا ہے، ناراض نہ ہوئیے گا مجھ سے، ریڈی میں علم آ رہا ہے، کتابیں ریڈی میں ہے نا جی، آج کل بچتے وہ ریڈی والے آئے ہوئے نا جی، اس میں علم آ رہا ہے، ریڈی میں پچھتا ہوا، یہ اماں پکڑا علم ہو گیا، کل دیکھیں گے، اللہ خیر فرمائے گا۔ ایسے بچہ تربیت یافتہ ہوتا ہے، اور وہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ آج یلو ڈے، آج بلو ڈے، آج گرین ڈے، ڈے 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 ڈے، وہ کما کما کے تھک گیا غریب، اور وہ ڈیوں کے اوپر خرچ کرتا جا رہا ہے۔ ہاں ایک دن اماں کو ضرور یاد کرنا ہے، یہ نہیں ہے ماں ہے تمہاری، دودھ پلایا ہے، سال میں ایک دن مدر ڈے منا لیں گے۔ ابا کو بھی یاد کرنا ہے، ابا بھی تمہارا ہے، پیسے وہی دیتا ہے، ناراض ہی نہ ہو جائے، مدر ڈے منایا تو فادر نہیں منایا، فادر ڈے بھی منا لو، حق ہے۔ کہاں بھیجیں بچوں کو؟ تعلیم ہمارا سارا ایسا ہے، ہمارے بچے بھی یہیں جائیں گے۔ جو بول رہا ہے یہ مستقبل میں مارچ میں کورونا ختم ہوئے گا تو ہم نے بھی کسی نہ کسی یہ پھینک دیں گے کہیں نہ کہیں، وہیں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے گا، اللہ جانے کیا بت بن کے آئے گا، وہ ہمارے کیا خواب ہیں، وہ کیا بنے گا، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ پھنس گئے شیخ، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سلط اللہ دنیا علیہم، اللہ ان کے اوپر دنیا مسلط فرمائیں گے جب یہ اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر آئیں گے، تو یہ دنیا ہے۔ سی گریڈ ڈی گریڈ لوگ بھی نہیں ہیں ہم لوگ، ہماری اوقات ہے؟ کوئی شیخ کوئی چھاپا مار دے ہمارے گھر میں، کوئی آ جائے بدماشی کے ذریعے، میں کیا کر سکتا ہوں اس کا؟ کچھ نہیں کر سکتا۔
میں جن کے پاس رونے کے لیے جاؤں گا وہ میرا کچھ نہیں کریں گے، وہ مجھ کو بٹھا بٹھا کے سکھا دیں گے بینچ کے اوپر، افسر آئیں گے بات کر لیو۔ وہ میرا گھر جل رہا ہے، اللہ کا بندہ کا جل رہا ہے، میں کیا کروں؟ لوگوں کے بھی جل رہے، بیٹھے ہوئے لائن میں تو بھی بیٹھ جا، اتنی عمر جا کے خود بجھا لے۔ ہم وہ لوگ ہیں جی، کسی کا قصور نہیں، میری ذات کا قصور ہے، میں باغی ہوں اپنے رب کا، اللہ رب العزت ناراض ہو گیا مجھ سے، میں باغی ہوں۔ سب حقوق ہیں، ادائیگی واجب ہے۔ پہلی صفت جی، یہ اللہ کو نہیں توڑتے، اللہ کے عہد نہیں توڑتے، رسول اللہ علیہ السلام کا عہد نہیں توڑتے، اور حقوق العباد کے اندر چاق و چوبند ہے۔ میں نے آپ سے گزشتہ عرض کی تھی، نفلیں انفرادی وقت کی چیز ہے، دین کی خدمت بھی انفرادی وقت کی چیز ہے، ماں باپ سب سے افضل ہے، بیوی بچے سب سے۔ کل قیامت کے دن آپ کو جو سب سے زیادہ ثواب ملے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو حلال روزی کما کر اپنے بچوں کو کھلاؤ گے وہ سب سے زیادہ پہلے، سب سے پہلے وہ تلے گا۔ نماز نہیں ہے بھائی، وہ میں نے کہا یہ حق نفس ہے، حقوق اللہ ایسی کہہ دی، اللہ نے خوش کی ہے، تسلی دی ہے، وہ بات کی چیز ہے، سب سے پہلے یہ چیز تلنے والی ہے آپ کی۔ یہ کیسی تھی؟ مبارک ہو آپ لوگ جو حلال کھا رہے ہو، حلال کما رہے ہو، اور اس پر ملے گا آپ کو کل قیامت کے دن اجر، جو اولاد کو دی جا رہی ہے اس پہ ملے گا، خوش نصیب ہو، سعادت مند ہو۔ نہیں مار، حدیث میں نہیں آتا ڈنڈا لٹکائے رکھو، اعتدال سے مارو۔ میں نے کہا اس طرح درندہ پیٹو نہیں، رضائی پیٹ رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، ایسے پیٹو نہیں، مارو۔ کیوں نہیں مارو؟ بگڑ جائے گا، اگر نہیں بھی مارو گے تو وہ لاڈ پیار سے اور بگڑ جائے گا۔ اعتدال میں رکھو، مہینے ایک میں ہلکا پھلکا باپ کی دہشت ہو کہ نہیں ہے، یہ آیا ہے، نہ آنکھیں دکھائے گا، معاملہ خراب ہوئے گا، ایسے ترتیب پہ رہے، ایسے ترتیب پہ رہے، نہ بہت زیادہ فری کر دے، نہ بالکل سب کو بدظن کر دے کہ وہ اپنے دل کی بات بھی آپ کو نہ بتا سکے، درمیانی اعتدال کے ساتھ رکھو، اعتدال کے ساتھ، یہ مطلب ہے اس چیز کا۔ اچھا جی، دوسری بات جی، دوسری صفت، وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، یہ وعدے کو نہیں توڑیں گے، اللہ کو بھروسہ نہیں توڑیں گے، ایمان والے۔ سبحان اللہ، یہ بہت پیاری بات کی ہے، اس میں محبت چھلک رہی ہے۔ اس میں کیا چھلک رہی ہے؟ محبت چھلک رہی ہے جملے میں، جو اللہ کو آپ سے اور مجھ سے ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ آپ کو سناؤں میں بات، کیوں اس دعوے سے کہہ رہا ہوں قسم کھا کے؟ محبت کے لیے معرفت شرط ہے، محبت کے لیے کیا شرط ہے؟ معرفت۔ اللہ کو میری آپ کی معرفت ہے؟ بالکل محبت بھی ہے، اور ہمیں اللہ کی معرفت ہے، تو پھر جو دعویٰ ہے وہ کیسا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت؟ اس لیے فرمایا کرتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے، اگر کوئی کہنا کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو چپ ہو جاؤ، کیونکہ اگر بولا ہے تو جھوٹ بولو گے، اور اگر بولو گے نہیں ہے تو کفر ہے، اور دل میں رو کہ کیوں نہیں ہے، اس سے نہیں ہے تو پھر کس سے، اس سے نہیں ہے تو پھر کس سے، رو کر۔ یہ جی دوسری، یہ بڑی پیاری بات ہے، وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَهْدَ، میرا بھروسہ ہے ان پر، میں نے ان کو انسان بنایا ہے، روح بنایا ہے، روح جمع یہ بڑے بڑے قرب کے درجات لیں گے، یہ مجھ کو دیکھیں گے، اور کیا چاہیے میرے بھائیو؟ دیدار ہوگا، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے، اللہ وہ دیں گے مجھ کو اور آپ کو۔ خوش ہو، اللہ اتنے خوش کہ کمال نہیں کیا آپ نے، کیا بات ہے، بہت خوش ہے، یا وہ دیا، وہ دیکھ، وہ دیا۔ ہم لوگ وہی لا علم لوگ ہیں نا، لولی پاپ پہ خوش ہو رہے ہوں گے، اللہ حوریں دی، نہریں دی، یوں یوں چاری ہیں، یوں دیا، اللہ سمجھ جائیں گے، نہ سمجھ لو گے، بے عقل ہے، اور کچھ چاہیے؟ اللہ اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ بس ختم، بہت ہے، الحمدللہ، خوش ہے اس پہ، سادے ہیں۔ جاؤ اپنے وقت کے علماء سے پوچھو، کچھ رہ گیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، چلو چلے گئے، وہی مقام مزید کی تم نے حدیثیں نہیں سنی؟ سوچیں گے، ہاں 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 سنیے سنیے، اس میں کیا باتیں آتی تھی کہ آخر میں اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، سادو وہ رہ گیا، اس کو کیا کرتے ہو نعمتوں کو، لولی پاپ کو؟ ہاں اب آئیں گے، اللہ آپ کا دیدار رہتا ہے، کہ ہاں یہ رہتی ہے، 70,000 نورانی حجاب اٹھیں گے، یہ سب اللہ کی صفات ہے، یہ جو حجاب ہے، 1 2 70,000 عربی میں کثرت کے لیے آتا ہے۔ میں کہتا نہیں یار میں آپ کے گھر 100 دفعہ آئے ہو، آپ نے کھولا ہی نہیں دروازہ، آپ ملے نہیں، یہ 100 کا مطلب کثرت ہوتا ہے، وہ گن کے نہیں آیا کہ 100 ہو گئے پورے، یہ کثرت کے لیے ہوتا ہے، ہمارے اردو کا محاورہ ہے، عربی کا محاورہ 70,000 ہے، اللہ جانے لاکھ ہوں گے، کروڑ ہوں گے، ہم کیا جانے، وہ ہٹیں گے اور اپنی آنکھ سے دیکھے گا اس نور کو، اللہ کی ذات کو دیکھے گا، اے ہے، نہ کوئی بے ہوش ہوگا نہ ختم ہوگا، اللہ اتنا کلیجہ دیں گے، کیا نور ہے سورج کے اندر، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں دھندلا سی جاتی ہیں، اللہ اتنا کلیجہ دیں گے، اتنی آنکھوں میں نور دیں گے، دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب معراج پہ گئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے،
اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ ہے وہ ذات ہم دیکھے جس کو سجدے کیے، اللہ مہربانی کیجئے ایک سجدہ کرنا، ادھر مزہ آئے گا سجدے کا. کہ نہیں، ابھی تم خادم نہیں ہو، ابھی تم مہمان ہو. خادموں کی طرح تھوڑی رہو گے، مہمانوں کی طرح رہو گے. مہمان کی ہر فرمائش پوری کی جاتی ہے. خادم کو تو کبھی یار بعد میں لے لیو، تنخواہ کی ترتیب ہوتی ہے نا، 15,000 روپے تنخواہ ہے، یار اس دفعہ تیرا پکڑ 2,000 روپے بعد میں دیکھے گی. نہیں، ہاتھ تنگ ہے. خادم کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، مہمان کے ساتھ نہیں ہوتا. اگر 2,000 کا مسئلہ ہے، حضرت 2,000 ادھار دینا، میں آیا 1 منٹ میں لے کر ادھار پکڑ کے لا کے دے گا. میری عزت کا سوال ہے بھائی، وہ اللہ کی عزت ہے. ان کی کس خدمت میں کتنی کمی نہ آ جائے کسی طور پر بھی. نہیں، تم میزبان، تم مہمان، ہم میزبان. آج سجدے مزدے نہیں ہے، بس ہو گیا. جتنے کر لیتے کر لیے. وہ اپنے لیے کیا، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ خوشی میں کرنا چاہتے ہیں، بس خوشی ہے، اس پہ ہم خوش ہیں کہ تم سجدہ نہ کرو. یہاں کرنے کا حکم، وہاں نہ کرنے کا، وہاں نہ کرنے پہ خوش ہے. اب حق کے نفس ختم ہو چکا ہے، اس کا آج ثمرہ ملے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَهْدَ میثاق، فرمایا یہ نہیں توڑیں گے، ہمارا بڑا بھروسہ ہے، یہ نہیں توڑیں گے، ہم نے ان کو انسان بنایا. اگلی صفت پہ چلیے جی. تیسری صفت یہ ایمان والوں کی، اللہ کی کہے کے ماننے والوں کی، توحید و رسالت پر اقرار کرنے والوں کی. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ ان چیزوں کو جوڑتے ہیں. یہ ہے جی سارا کا سارا حقوق العباد کا چیپٹر. سب مفسرین کے نزدیک یہاں جوڑنے سے مراد صلہ رحمی ہے، جو کہ اپنے ذی رحم محرم رشتہ داروں سے ہے، وہ مراد ہے. صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے مال میں برکت چاہتے ہو، اگر تم اپنے کاموں میں برکت چاہتے ہو، تم صلہ رحمی کرو. آپ اسلام کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ایک بدو آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ایسی خبر دیجئے، ایسی خبر دیجئے کہ جنت سے بہت قریب ہو جاؤں، جہنم سے بہت دور ہو جاؤں. فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ بنا، نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھ اور صلہ رحمی کر. اور کیا کر؟ صلہ رحمی کر. پھر فرمایا آپ اسلام نے صلہ رحمی یہ نہیں ہے، سنیے جی، ہماری مرض پکڑی آپ اسلام نے. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی تم پر احسان کرے تم اس پر احسان کرو، کہ وہ احسان کرے گا تو ہم احسان کریں گے. کہا یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے تمہارے رشتہ دار تم سے توڑیں تم اس سے جوڑو، وہ تیرے حقوق کے اندر کمی کریں تو براہ راست ان کے حقوق ان کو دیتا رہے. فرمایا یہ صلہ رحمی ہے. اس کے لیے تو بڑا دل گردہ چاہیے شیخ. ایک منہ میں اس کو سلام کرتا ہوں ایسے منہ کر کے چلا جاتا ہے، تو ابھی اگلی دفعہ نہیں کروں گا. ہم نے کیا تھا، حضرت نہیں دیتا، ابھی ہم کیا کریں؟ ہم نے اپنا فرض پورا کیا. موت تک فرض پورا کرنا ہے میرے بھائی. کب تک پورا کرنا ہے؟ موت تک کرنا ہے، موت تک کرنا ہے. نہیں آتا تیرے گھر تو اس کے گھر جا، نہیں چھوڑتا حجت پوری ہو چکی ہے، گائے بگائے فون کیا کر، مہینے میں 2 مہینے میں 1 ہفتے میں اسے رابطے کے اندر ہے. بھائی خیریت سے، ٹوٹے منہ جواب تو دے گا، بہت ہے، آپ حق ادا کر رہے ہو. یہ ہے صلہ رحمی کا مفہوم. میرے بھائیو اس صلہ رحمی کے اندر سارے حقوق داخل ہیں. سب سے پہلے ماں باپ ہے، سب سے پہلے ماں باپ. یہ ان کو نقصان پہنچ گیا، سمجھو میری آخرت کو نقصان پہنچ گیا. روایات کے اندر آتا ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حرم تشریف لے کے آئے، حج کا ایام تھے، بیٹھے تھے تو ایسے غشی سے خنودگی سے آگے سو گئے، آنکھ لگ گئی بیٹھے بٹھائے. حرم کے اندر ہی موجود ہے، نام لے کے بتلایا، فلاں فلاں اس کو بتلا دے، فلاں کھڑا ہے، یہ محروم ہے ہمارے در سے، چلا جائے، فلاں جگہ کھڑا ہے. ایک دم سوچوں کیا، حیت پوری بتلائی تھی کہ فلاں فلاں اس ٹائپ کا آدمی ہے. پہنچا، وہ ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، پٹ رہا ہے، حال غیر کے اندر ہے. اس کو کھینچ کے نکالا مجمع سے، دیکھا مالک بن دینار، کہاں یہ کہنے آیا ہے کہ فلاں فلاں کو کہہ دے کہ محروم ہے ہمارے در سے. وہ حیران ہو گیا، مالک بن دینار یہ تو میرے سے بڑا کوئی اللہ والا لگ رہا ہے، تجھے کیسے پتا چلا میں پیغام دینے آیا تجھ کو اور یہی دینے آیا ہوں؟ کہ ہر سال ایک ابدال یہی دیتا ہے، تو بھی ابدال ہے، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں. تو وقت کا کیا ہے؟ ابدال ہے، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں. ہر سال ایک ابدال یہی پیغام دے کے جاتا ہے مجھ کو. 27 سال ہو چکے، کتنے؟ 27 سال ہو چکے کہ یہی پیغام ملتا ہے. دفعہ جو نکلو ہمارے گھر سے، تم محروم ہو، کچھ بھی نہیں ملے گا تجھ کو. سادے کیا کیا ہے تو نے؟
اپنے کتنا کلیجہ ہے تیرا، تو اس بات کو سنتا ہے اور پھر بھی آتا ہے، کہا جو در بول، اس کے علاوہ، اس در کے علاوہ کہیں اور ہے تو بول، وہاں جاتا ہوں۔ کیا کیا ہے؟ باپ کو تھپڑ مار دیا تھا، دان ٹوٹ گیا تھا۔ کہاں ہے ابا؟ کہا اس نے معاف کیا؟ نہیں کیا۔ ابا کہاں ہے؟ کہا سنا ہے اس سال رانیوں کے ساتھ حج پہ آیا ہے، مجھ سے ایک لشکر تھا اس کے ساتھ۔ کہاں ملے گا؟ کہا یہ حیت ڈھونڈ لے اگر تجھے ملتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں ڈھونڈا، مجھے حرم میں طواف کرتے ہوئے مل گیا، تو نظر تو پڑ گئی لیکن میں پہنچ نہیں سکا، اتنے میں اس کا طواف پورا ہو چکا تھا اور دیکھا وہ بندہ بھی بالکل ملتزم کے اوپر کھڑا ہے۔ تو میں جب گیا تو وہ عجیب الفاظ سے اللہ کو رو رہا تھا، میں کام گیا۔ اللہ مالک بن دینار فرماتے کہ اس نے ہاتھ میں دانت اٹھایا ہوا تھا جو 27 سال پہلے ٹوٹا تھا۔ کیا اٹھایا ہوا تھا؟ دانت اٹھایا تھا کہ اللہ تجھ سے اولاد مانگی تھی، تو نے اولاد تو نہیں دی، یہ تو کچھ اور چیز دے دی ہے تو نے، میرا دانت دیکھ اس نے توڑ دیا۔ کبھی کام کیا اس کو، میں نے اس کے الفاظ بند کرائے، اللہ کا بندہ ابھی عذاب اتروائے گا کہ اس کے اوپر، بس کر۔ اب سے آیا، میں نے کہا میرا تعارف کروایا، میں مالک بن دینار ہوں، سب جانتے تھے امام وقت کے۔ حضرت چپ کر جا، حضرت کیا ہوا؟ دانت توڑ دیا، بدلہ لے لے، تو بھی اس کا دانت توڑ دے کہ اس کو آخرت کے اندر تباہ کر کے رہے گا۔ تو دانت دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو ڈر اللہ سے بھائی، معاف کر اس کو، اللہ کے لیے معاف کر۔ میرے پاس ساری سٹوری سنائی، 27 سال سے یہ بندہ محروم اپنی کانوں سے سنتا ہے، اس کا صبر دے کہ آتا ہے، اللہ کے لیے معاف، غلطی کی ہے، یہ نہیں کہتے کہ نہیں کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے اس نے، اللہ کے لیے معاف کرتے اس کو۔ آخر باپ نے بیٹے کو اس محفل میں معاف کیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر مجھے الہام ہوا کہ جا 27 کے 27 سال مقبول ہو گئے، جو معاملہ پینڈنگ میں تو ختم ہو گیا نا جی۔ اللہ کسی کی نیکی کو درگزر تھوڑی کرتے ہیں، نیکی کو کہیں رائے گاہ تھوڑی چھوڑتے ہیں، پوری دیتے ہیں، کسی مسائل کی بنیاد کے اوپر اٹکی ہوتی ہے درمیان کے اندر۔ حرام کھانے والے کی حرام کی وجہ سے نماز اوپر نہیں جا رہی، نماز میں بے ادبی کرنے والوں کی نماز میں بے ادبی کرنے کی وجہ سے جا رہی۔ نیا مسئلہ سن لیجیے جی، آج کا ہمارا کام ہی ڈرانا ہے، پیدا اس لیے ہوئے ہیں۔ نماز میں خشوع کا واجب ہے، نماز میں خشوع کی مشق کرنا واجب ہے۔ واجبات نماز کے جانتے ہیں 14، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ دھیان کو، کہ اللہ میں نماز میں کھڑا ہوں، مشق کرنا، مشق، کوشش کرنا۔ ایک نے اپنی جان کو بالکل ہی چھوڑ ہی دیا ہے، جہاں مرضی چلا جاؤں، گناہگار ہو رہا ہے نماز کے حالت نہیں، مشق کرتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، مکلف نہیں ہے، بالکل ٹھیک چل رہا ہے، پوری نماز میں 1 منٹ کے لیے بھی دھیان نہیں جما اس کا، لیکن براہ راست کیا کرتا رہا؟ کوشش کرتا رہا، کامیاب ہے، بالکل کامیاب ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے نماز کی قبول ہوگی۔ گیا مولوی صاحب کو پکڑ رہا ہے، مولوی صاحب ہوش میں نماز پڑھایا کرو، آج 3 نماز رکعتیں پڑھا دی ہیں تم نے، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ 4 پڑھائی ہیں، کوئی اس سے لطیفے سے سنا تو کہ گھبرا جاتے ہو آپ لوگ نا۔ کہا 4 پڑھائی ہیں؟ کہا نہیں، روزانہ 4 دکانوں کے حساب ہوتا تھا، آج 3 کا ہوا ہے۔ اگلے نے دیکھو نماز کی ترتیب کیا بنائی ہوئی ہے، کہا روزانہ 4 دکانوں کے حساب ہو جائے کرتا تھا نماز کے اندر، آج 3 کا ہی ہوا ہے۔ وہ مولوی صاحب نے کہا، عقل مند تھے مولوی صاحب، کہا آج بکری زیادہ ہوئی ہوگی اس لیے 2 رکعتوں میں 1 کا ہوا ہے۔ کہاں یہ میں نے سوچا نہیں، ہمارا یہ حال ہے، شیخ سارے ڈوبے ہوئے، بولنے والا سننے والا سب ہمیں کی ہے، کوئی فرق نہیں ہے زیادہ۔ ما امر اللہ بھی یوں صلاح، ضروری ہے یہ باپ کی سنائی، اماں کی بھی سنیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبرستان کا نام سنیے، جنت البقیع، جنت البقیع، نام ہی جنت البقیع، وہاں سے گزر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رک گئے قبر کے اوپر، اور ہو قبر میں آگ جل رہی ہے، رونا دھونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا، سب کھڑے ہو، جس کا عزیز اس قبرستان میں دفن ہے وہ سب ادھر آ جائیں۔ پہنچ گئے کہ سارے اپنے عزیزوں کی قبر کے، یعنی وجہ نہیں بتلائی کہ کیوں جمع کیا، سارے اپنے عزیزوں کی قبر پہ کیسے آ جائے، کوئی باپ کی قبر میں گیا، کوئی بیٹے کی، کوئی بھائی کی، کوئی ماں کی، کوئی بیوی کی، کوئی بچے کی، یہی قبر خالی ہے جہاں آ گئے۔ مدینہ میں کوئی باقی نہیں، کھایا رسول اللہ، ایک بڈھی رہتی ہے، اماں آ رہی ہے، آہستہ آہستہ آ رہی ہے، جلدی تو نہیں آ سکتی اماں، بڑی تیزی سے آ رہی نہیں ہے، آہستہ آہستہ، کمر جھکی ہوئی اماں کی، لاٹھی بسا کے حضرت وسلم بیٹھ گئے انتظار میں، اماں آئی، اماں آئی، خیریت سے؟ خیریت سے۔ اماں اس قبرستان میں آپ کی کوئی عزیز دفن؟ کہاں دفن؟ کہ اس کی قبر کے پاس آپ چلے جائیں۔ تو حضرت آپ تھوڑا ہٹے، یہاں میں آؤں، یہ قبر ہے جہاں آپ کھڑے ہوئے،
تیرے عزیز کی قبر ہے؟ کہاں؟ کون ہے؟ کا بیٹا ہے۔ تجھے پتہ ہے کس حال میں ہے؟ کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آگ جل رہی ہے ماں، بڑے برے حال ہیں، میں نے اللہ سے دعا کی ہے معاف کر دے گا، نہ، معاملہ ماں کا ہے، کسی اور کا ہوتا نبی تیری دعا کبھی نہ رد کرتا، معاملہ کس کا ہے؟ معاملہ ماں کا ہے۔ اماں معاف کرے تو کرو ورنہ نہ کرو، بس طے ہے بات ہماری۔ اماں اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں، جل رہا ہے، نہ بتا کیا کچھ کیا اس نے، یہ مرا ہوا ہے، کہا جاؤ میں نے آپ کی خاطر اس کو اللہ کے لیے معاف کیا، گلے گلزار بن گئی، معاملہ بن گیا۔ زندہ ہیں تو پاؤں پکڑو، اگر اللہ کے پاس چلے گئے ہیں تو روزانہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ میں آپ کو بہت آسان اصال ثواب کی ترتیب بتاتا ہوں۔ ہم بہت سی نیکیاں جانے انجانے میں دن میں کر لیتے ہیں، بات پتہ ہوتی ہیں، بات پتہ بھی نہیں ہوتی، وہ نیک کام ہوتا ہے۔ اس طرح برائیوں کا بھی حال ہے۔ جب سونے لگے رات کو روزانہ، اے اللہ آج جتنے نیک اعمال میں نے کیے، مجھے بعضوں کا علم ہے بعضوں کا نہیں ہے، تو جانتا ہے، یا اللہ ان تمام نیک اعمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام پیغمبروں کی پاک روحوں تک پہنچا دے، تمام صحابہ تک پہنچا دے، تمام فوت ہونے والے تک پہنچا دے، ان میں سے خصوصاً میرے والدین تک پہنچا دے۔ آپ کی ایک سبحان اللہ کہاں تک چلی گئی، ایک سبحان اللہ، یہ طریقہ کار ہے اس کا۔ ابھی میں سال ثواب کرے کس کو؟ آپ کو کیا بچانے کا؟ آپ کو تو کچھ نہیں کیا۔ نہیں شیخ، یہ تو ہم نے غلط کیا ہوا ہے، ہائے ہائے کچھ بھی نہیں کیا، سب موجود ہے، سب موجود ہے۔ جب میں نے کہا نا یا اللہ میرے سارے نیک اعمال فلاں کو دے دے، سارے نیک اعمال، ایک بھی نہیں کیا، ایک عمل بھی نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کنجوسی تھوڑی ہے کہ بابا تو دے دیا تھا معاملہ ختم ہو گیا تیرا۔ نہیں نہیں نہیں، بہترین سوال کیا شمس اللہ بھائی نے، نہیں، سب موجود ہے، ایک نیکی بھی نہیں گئی آپ کی اور ثواب بھی مل گیا، ایک نیکی بھی نہیں گئی، دھڑکے سے کرو، خوب خلقو، ایک بھی نہیں ملی۔ میں ذمہ دار ہوں قیامت کے دن، اگر آپ کو پکڑا گیا کہ تیرے پاس تو کچھ نہیں، تو بانٹ چکا ہے، کاشف سارے اعمال دے گا، پیشک جو بھی ہے آپ کے اوپر، بس یہ میں قرآن کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں آپ سے۔ ہاں ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، ہمارے نبی کی حدیث ہے، دھڑکے سے دو، ملتے ہیں۔ ہاں اختلاف اس میں یہ ہے، تینوں ائمہ کے نزدیک امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک صرف مالی اصال ثواب کر سکتے ہیں۔ کس کا؟ پیسوں کا، خیرات کرو۔ ہمارے حنفیت کے نزدیک ہر نیکی کا اصال ثواب ہے۔ خیرات نیکی ہے، نیکی ہے، تو جس طرح یہ نیکی ہے تو بدنی بھی نیکی ہے، چلو ہمارے یہاں آسانی ہے۔ ان کے یہاں صرف اس کا اصال ثواب ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اصال ثواب اچھا مالی ہی ہے، اصال ثواب اچھا مالی ہے، اور برا یہ بھی نہیں ہے، نیکی بالکل پہنچے گی، لیکن اس پر زیادہ اجر ملے گا۔ کس پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، امت کے لیے بھی جو آئی بھی دی تھی، اور ماں قبل والوں کی بھی نیت کیا کرتے تھے، تو وہ اصال ثواب ہی تو کر رہے تھے، اور کیا تھا دل کھول کے کرے، اللہ خیر کرے گا۔ کافی ہے جی، انشاءاللہ زندگی رہی، آگے پھر ہے، آگے صفر لمبی ہے، زندگی نکل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ بڑے کمزور ہے، نالائق و نااہل و کمینے اور بہروپیے ہیں، اللہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اللہ سچی بات تو یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو کریں کیسے؟ یہ اللہ اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے حلم سے حلم عطا فرما۔ اللہ حقوق العباد کے اندر بہت کمیاں ہیں، بڑی کمزوریاں ہیں، بڑوں کو ستایا ہوا ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم نے حدیثوں میں سنا اور پڑھا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے حقوق العباد میں کمی کی ہوگی، لیکن تو ان لوگوں کو اپنے فضل سے عطا فرما دے گا اور اس کو بخش دے گا۔ اے اللہ ہمیں اس جماعت میں شریک فرما لے۔ اے اللہ ہم سے کسی قسم کا بھی مطالبہ نہ کرنا۔ اے اللہ نہ حقوق اللہ کا نہ حقوق العباد کا، بڑے دور کے لوگ ہیں، گرے ہوئے لوگ ہیں، اللہ سیکنڈوں میں اندر کی حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ کرم سے، فضل سے، عافیت کے ساتھ یا اللہ آخرت کے تمام مراحل کے اندر مغفرت والا معاملہ فرمانا، آسانی والا معاملہ فرمانا۔ اللہ زندگی کا معلوم نہیں ہے، اللہ کون سا سیکنڈ میری زندگی کا آخری ہے۔ اللہ یہاں خوشیاں خریدنے جاتے ہیں، اللہ معلوم نہیں کہ بازاروں میں کفن بھی آ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ بڑے عافیت سے، اللہ بڑے عافیت سے، اللہ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اللہ دنیا سے رخصت کروانا۔ اللہ فرشتوں سے کہلوانا کہ ایک امتی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی آیا ہے، صرف اس نسبت کی لاج رکھ کر یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے۔ آمین 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 برحمتک اللہ